ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہمارے ذہن میں وسوسے کیوں آتے ہیں، ہمارے ذہن میں طرح طرح کے گندے گندے خیالات کیوں آتے ہیں۔ آخر کار ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم دینی کام بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں، گندے گندے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے بڑے دھیان کے ساتھ سنیں میرے بھائی کہ یہ گندے خیالات کیوں آتے ہیں، یہ ذہن میں بار بار وسوسے کیوں آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں، آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں گندے خیالات کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ گندے خیالات سے محفوظ ہو جاؤ گے اگر آپ نے انشاءاللہ یہ پوری ویڈیو دیکھ لی تو۔ دیکھیے میں آج بتاؤں گا آپ کو کہ گندے خیالات کیوں آتے ہیں اور گندے خیالات کو اپنے ذہن سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے آپ کے ذہن سے گندے خیالات دور ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الحمدللہ چلے جائیں گے گندے خیالات، کیونکہ آپ کو صرف چھوٹا سا کام کرنا ہے، زیادہ بڑا کام نہیں کرنا ہے۔ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں آپ کو کہ گندے خیالات کیوں آتے ہیں۔ گندے خیالات یہ جب انسان تنہائی اختیار کرتا ہے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے کہیں، تو شیطان اس کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے دماغ میں اس کے گندے گندے خیالات ڈالتا رہتا ہے کہ یہ فلاں کام گندا کر لے، فلاں کام فلاں کام میں ملوث ہو جائے۔ یہ گندے گندے خیالات جو آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے شیطان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان آپ کے دل پر یہ گھٹنے جمائے بیٹھا رہتا ہے، یہ آپ کے دل پر یہ جمع ہوا بیٹھا رہتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، جب نمازیں پڑھتے ہو، تو یہ شیطان اس وقت آپ کے دل سے اپنے گھٹنوں کو ہٹا لیتا ہے۔ اتنی دیر تک اپنے گھٹنوں کو آپ کے دل سے ہٹا لے گا، اور جب آپ اللہ کا ذکر کر کے فارغ ہو جاؤ گے تو یہ پھر اپنے گھٹنے آپ کے دل پر جما لے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان آپ کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے، خون کی طرح یہ شیطان دوڑتا رہتا ہے۔ تو یہ انسان کے دماغ میں گندے گندے خیالات تبھی لاتا ہے جب انسان تنہائی اختیار کرتا ہے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ تنہائی اختیار نہ کریں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جن کے دماغ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں، تو وہ اگر انہیں اپنے خیالات کو، گندے خیالات کو دور کرنا ہے تو وہ زیادہ تنہائی اختیار نہ کریں، وہ اکیلا اپنے آپ کو نہ رکھیں، بلکہ کسی چیز میں مصروف رکھیں۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو مثال کے طور پر پڑھائی کر رہے ہیں، تو پڑھائی میں اپنے آپ کو زیادہ بزی رکھیں، اپنے کام میں اپنے آپ کو زیادہ بزی رکھیں۔ آپ اکیلے نہ رہیں، کیونکہ انسان جتنا خالی ہوتا ہے، انسان جتنا اکیلا رہتا ہے، اس کے اوپر شیطان اتنا ہی حاوی رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے کام میں بزی رہنا ہے، ہمیں اپنے کام میں مصروف رہنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے کام میں لگے رہو گے، اپنے کام میں بزی رہو گے، تو آپ کا دماغ صرف آپ کے کام پر رہے گا، آپ کا دماغ پورا آپ کے کام میں ہی بٹا رہے گا، آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا، آپ کا دماغ منتشر نہیں ہوگا، ادھر ادھر نہیں بہکے گا۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے، اگر آپ اپنے ذہن سے خیالات کو دور کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے کام میں بزی ہو جائیے، اپنے کام میں دل لگائیے۔ انشاءاللہ آپ کے گندے خیالات بالکل نہیں آئیں گے، انشاءاللہ شیطان بھی آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حشر کی آیت ہے، اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، انسان شیطان سے کفر کرواتا ہے، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جب انسان کفر کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو تجھ سے الگ ہوں۔ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ پاک سے بہت ڈرتا ہوں، میں تو اللہ پاک سے بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں۔ یعنی کہ اس نے شیطان کو اب کنویں میں ڈھکیل دیا، انسان کو اس نے گناہ کی طرف لگا دیا، اور پھر گناہ کرنے کے بعد اسے دھکا دے کر پھر الگ ہو جاتا ہے،
میں تو تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کیا اپنے جال میں ایسے ہی پھنساتا ہے، جب انسان کیا ہے گناہ کر لیتا ہے، انسان کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، پھر اس سے گناہ کروا لیتا ہے، گناہ کروانے کے بعد پھر اس سے کیا ہے الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں گندے خیالات آئیں تو آپ کو ترنت یہ پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے اور کیا ہے اپنے 3 مرتبہ بائیں جانب کیا ہے تھوک دیں گے، یعنی کہ تھتکار دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، تو انشاءاللہ آپ کے کیا ہے قریب میں شیطان نہیں بھٹکے گا، شیطان آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں کیا ہے گندے گندے خیالات نہیں آئیں گے، پھر آپ کے اوپر شیطان کا وار نہیں چلے گا جب آپ اس پر عمل کرتے رہو گے۔ میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زیادہ کیا ہے تنہائی اختیار نہ کریں، آپ کیا ہے اکیلا اپنے آپ کو نہ رکھیں بلکہ اپنے کام میں بزی رکھیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے گندے خیالات سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں گندے خیالات آئیں تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کرنی ہے، یہ پڑھنا ہے آپ کو۔ انشاءاللہ شیطان کا وار آپ پر نہیں چلے گا، پھر انشاءاللہ آپ کے ذہن میں گندے خیالات بالکل نہیں آئیں گے۔ امید ہے میرے بھائی یہ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک تمام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور تمام ہی کے ذہن کو کشادہ عطا فرمائے اور تمام ہی کے ذہن کو گندے خیالات سے محفوظ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔